میں نے اپنا دوپٹہ سر تک تان لیا. پھر اچانک ہی مجھے قدموں کے چلنے کی آواز آئی، جیسے یہاں سے کوئی اٹھ کر گیا ہو. میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا تو گھبرا گئی. اس آدمی کا تو جھگی میں نام و نشان بھی نہیں تھا. اب وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ میں یہاں سے باہر بھی نکل کر نہیں جا سکتی تھی. جانتی تھی کہ اس کچی بستی میں اور بھی نوجوان آدمی رہتے ہیں جو اپنی اپنی بیویوں یا خاندان کے ساتھ یہاں پر آباد ہیں. کوئی بھی مجھے دیکھ کر بری نظر ڈال سکتا تھا. اسی لیے میں دبکی یہیں بیٹھی رہی، لیکن مجھے شدید غصہ آ رہا تھا. دل میں خیال آیا کہ جیسے ہی آدمی واپس آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ یہ آدھی رات کو کہاں اٹھ کر گیا تھا. پھر 2-3 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ واپس نہ آیا. اب میں ہی آنکھیں موند کر سو گئی. لیکن دوسری صبح وہ حسب معمول اپنے کام پر جا رہا تھا. بھیک مانگنا اس کا روز کا معمول تھا. میں نے غصے سے اسے دیکھا. پھر وہ مجھے نظر انداز کر کے خاموشی سے اس جھونپڑی سے باہر چلا گیا. حالانکہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر کہاں گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری ہمت ہی نہ ہوئی. پھر رات کے جمع برتن میں صبح دھونے لگی. میں نے پوری جھونپڑی کی صاف ستھرائی بھی کر دی. بے اختیار میری نظر اسی ڈبے پر پڑی جس میں وہ آدمی پیسے جمع کرتا تھا. جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا تو حیرت سے دنگ رہ گئی. وہ پورے کا پورا پیسوں سے بھرا ہوا تھا. کیا اس بھکاری نے اتنی دولت جمع کر رکھی تھی؟ میں یہ سوچ کر حیران تھی. مجھے غصہ بھی آیا کہ جب اتنے پیسے اس کے پاس ہیں تو کوئی گھر کیوں نہیں لے لیتا؟ آخر کوئی انسان عزت سے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے، نہ کہ ایک فقیر کی طرح بھیک مانگ کر. پھر شام کو وہ واپس آیا تو میں نے اس کا لایا ہوا کھانا نہ کھایا. میں خاموشی سے بیٹھی رہی. وہ میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ ابھی تک تم ان حالات کو سمجھ نہیں پائی؟ دیکھو، اپنا دل چھوٹا نہ کرو. جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج میں فقیر ہوں لیکن کل کو بادشاہ بن جاؤں. میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی. پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ویسے ہی لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن کل رات آپ کو آدھی رات کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی. میں نے پہلی بار اپنے شوہر سے کوئی بات کی تھی. وہ میری بات سن کر مسکرایا. کہنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا ایک ضروری کام ہے. میں ہر جمعرات کی رات کو وہاں پر ضرور جاتا ہوں، لیکن آج رات کہیں نہیں جاؤں گا. میرا تم سے وعدہ ہے. اب میں اس کی بات سمجھ گئی. بظاہر وہ ایک فقیر درویش آدمی تھا، لیکن اس کا لہجہ بہت مہربان تھا. پھر میں نے اس کا لایا ہوا کھانا بھی کھا لیا. تھوڑی دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا. پھر کہنے لگا، تم نے اپنے نور سے میری اس جھونپڑی کو منور کر دیا ہے. دیکھو آج یہاں سے کتنی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں. اس کا لہجہ ایسا تھا کہ بے اختیار میرے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے. وہ میری تعریف کر رہا تھا لیکن میں کچھ بھی نہ کہہ پائی. میرے نصیب میں شاید یہی لکھا تھا کہ میں اس جھونپڑی میں اپنی زندگی گزاروں. مجھے اپنے نصیب سے کوئی گلہ نہ تھا. پھر میں اپنا سر جھکا کر کہنے لگی، چاہو تو مجھے بھی اس جھگی بستی میں رہنے والے اور آدمیوں کی طرح اپنے کام میں شریک کر سکتے ہو. میں بھی عورتوں کی طرح بھیک مانگنے کو تیار ہوں. وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا. پھر کہنے لگا، ایسا سوچنا بھی مت. میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں. بس چند دنوں کی بات ہے، پھر ہمارے حالات ایسے بدلیں گے کہ تم دیکھتی کی دیکھتی رہ جاؤ گی. وہ مجھے نئی آس دلا رہا تھا، لیکن مجھے ایسی کوئی امید نہ تھی. میں جانتی تھی کہ میں ایک بھکاری کی بیوی ہوں اور ہمیشہ بھکارن بن کر اپنی زندگی گزاروں گی. لیکن ایک دن وہ کام پر گیا تو اسے واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی. چاروں طرف اندھیرے پھیل گئے تھے. ساری کچی بستی میں رہنے والے لوگ اپنی اپنی جھونپڑیوں میں چلے گئے تھے. میں اکیلی ہی اس کا انتظار کرنے لگی. ابھی تک بھوکی بیٹھی تھی. تبھی اچانک کسی کا خوفناک چہرہ اس جھونپڑی کے اندر نظر آنے لگا، جیسے کوئی باہر سے جھانک رہا ہو. میں نے 2-3 دفعہ آواز دے کے پکارا کہ کون ہے وہاں، کون ہے، لیکن وہاں سے کوئی آواز نہ آئی. میں ایک کونے میں سمٹ کے بیٹھ گئی. دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگی کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی کا ہاتھ اندر آیا. عجیب کالا کلوٹا بڑے بڑے بالوں والا ہاتھ، جس کا پنجہ انسانوں جیسا نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کا دکھائی دیتا تھا. میں نے ایک چیخ ماری تھی. تبھی آس پاس کے سارے لوگ اٹھ کر بھاگے چلے آئے. عورتیں میرے ارد گرد جمع ہو گئیں. میں بلک بلک کر رونے لگی. تبھی ایک عورت کہنے لگی، ارے
تیرے لوگ کے کام ہی ایسے ہیں، نہ جانے وہ کیا کیا حرکتیں کرتا پھرتا ہے، اس کے ایک شیطان عامل سے رابطے ہیں، تبھی تو تجھے تنگ کرنے کے لیے یہ مخلوق آتی ہے۔ ہم بھی اس سے بہت پریشان ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جو آ کر مجھے ہر پریشانی سے بچا لیتا تھا۔ اگر وہ میرے پاس ہوتا تو کبھی بھی میں نہ ڈرتی، لیکن اس رات میں جس بری طریقے سے ڈری تھی، اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے کہوں گی کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا، بلکہ کسی شریف محلے میں جا کر رہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر واپس آ گیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا، لیکن جب اس نے میرا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، دراصل میرا کام کرنا بہت ضروری تھا، اگر اسے ادھورا چھوڑ دیتا تو سب کچھ الٹا ہو جاتا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کام کرتا پھر رہا تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ سچ ہی کہہ رہے تھے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر اس آدمی سے کہنے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، بہت ڈر لگتا ہے، تم کسی اور جگہ پر گھر لے لو۔ پھر وہ بے بسی سے کہنے لگا، لیکن ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ابھی مجھے اس پیشے کو جاری رکھنا ہے، ہاں جب کوئی کاروبار شروع کر دیا پھر سوچوں گا۔ وہ میری بات پر بالکل بھی رضامند نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنا ایک گہرا راز بتایا، جسے سن کر میرے ہوش فنا ہو گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جانتی ہو اس دن جان بوجھ کر تمہیں ڈرانے کے لیے کوئی تمہارے پاس آیا تھا، کون تھا وہ؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر کہنے لگا، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق تھی۔ میں جانتا ہوں وہ کس لیے تمہیں تنگ کرنے آئی تھی، تاکہ میں ان کا پیچھا چھوڑ دوں، لیکن میں بھی اپنا کام پورا کر کے رہوں گا۔ دراصل میرے کچھ جنات کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس کی بات سن کر تو میں حواس باختہ ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، وہ بہت نیک جنات ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، ہاں لیکن اگر کوئی دوسری مخلوق کسی انسان کو تنگ کرتی ہے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ دراصل پہلے میں ایک درگاہ پر رہتا تھا، وہاں پر ایک عامل کا آنا جانا تھا۔ مجھے شروع سے ہی درگاہ پر رہنا اچھا لگتا تھا، لیکن پھر اس عامل نے مجھے وہاں سے نکلوا دیا، کیونکہ اس درگاہ پر وہ اپنے ایک آدمی کو بٹھانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے حالات سے مجبور ہو کر اس جھگی بستی میں آ کر رہنے لگا، کیونکہ میں ایک یتیم لڑکا تھا۔ میرے اپنے خاندان نے مجھے یتیم خانے میں پھینک دیا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد کوئی بھی مجھے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب میں بڑا ہوا تو ایک دن یتیم خانے سے فرار ہو گیا، کیونکہ وہاں کا انچارج مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، مجھ سے ایسے ایسے کام کرواتا کہ میرا نازک وجود اسے برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ پھر میں نے درگاہ پر رہنا شروع کیا اور درگاہ کی صفائی ستھرائی کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، لیکن پھر اس عامل نے مجھے اس درگاہ سے بھی نکلوا دیا۔ ناچار میں اس جھگی بستی میں آ کر رہنے لگا۔ پھر میں نے اس بستی میں رہنے والے دیگر لوگوں کے پیشے کو اپنا لیا، لیکن اچانک ہی ایک رات کو میں کچی سڑک پر بیٹھا تھا جب میرے پاس ایک آدمی آیا۔ وہ میرا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا، نوجوان، تم اس کام کے لیے نہیں بنے ہو، کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کر ایک گھنے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں اس کا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کسی خوبصورت محل کی طرح تھا۔ پھر وہ مجھے حیران دیکھ کر کہنے لگا، یہی میرا گھر ہے، میں جنات کا بادشاہ ہوں، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، میں سمجھو کہ تمہاری قسمت بدلنے آیا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں میرا چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا۔ میں دولت پانے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ پھر اس نے جو کام کرنے کے لیے مجھے کہا تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میری ایک قیمتی انگوٹھی اسی جنگل میں گر گئی تھی، لیکن وہ کسی انسان کے ہاتھ لگی ہے اور وہ ایک خطرناک شیطانی عامل ہے جو کسی قیمت پر میری انگوٹھی دینے کو تیار نہیں۔ میں اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دھوکے سے مجھے اپنے پاس قید نہ کر لے۔ لیکن تم میری مدد کر سکتے ہو، تم ایک انسان ہو اور ایک فقیر بھی، تم فقیر بن کر اس عامل کے آستانے پر جا سکتے ہو۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ پھر جب اس نے مجھے عامل کا پتہ بتایا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ عامل کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس نے مجھے درگاہ سے نکلوایا تھا۔ اب میں اگر اس کے سامنے جاتا تو وہ ضرور مجھے پہچان لیتا، اسی لیے میں نے اپنا حلیہ ہی بدل لیا، اپنے چہرے پر بڑی بڑی داڑھی رکھ لی، میں کسی بڑی عمر کے آدمی کی طرح نظر آنے لگا، حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی۔ اب ہر جمعرات کو میں اس کے آستانے پر رش ہوتا ہے
اور میں اسی رش میں اندر گھس جاتا ہوں۔ کسی بھی طرح موقع پا کر میں وہ انگوٹھی اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن پورے 6 مہینے ہو گئے ہیں میں اس کا کام نہیں کر پایا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے نصیب میں دولت لکھی ہی نہیں ہے۔ اپنی قسمت بدلنے کا خواب جو میں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کبھی سچ نہیں ہوگی۔ اب ہر دفعہ وہ بادشاہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے اپنے کام کے بارے میں پوچھتا ہے۔ یہ سن کر مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے ابھی تک اس کا کام نہیں کیا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، اس لیے ہر حال میں پورا کروں گا۔ میں کسی طرح بھی کر کے وہ انگوٹھی اس عامل سے حاصل کر کے رہوں گا۔ میرے سامنے بیٹھا یہ شخص پرعزم لہجے میں مجھے اپنی عجیب و غریب کہانی سنا رہا تھا، جبکہ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جب اچانک ہی اس نے اپنا سب کچھ اتار کر رکھ دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا جو نہ جانے کیوں اپنا ایسا حلیہ بنا کر رکھتا تھا۔ میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ میری شادی کسی ادھیڑ عمر آدمی سے نہیں بلکہ ایک نوجوان سے ہوئی ہے۔ اب نہ جانے کیوں وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ اپنے دل کی ساری باتیں بتا کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکا تھا۔ پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے نصیب میں ایک ایسی لڑکی لکھی ہوگی جو بہت معصوم اور صبر والی ہے۔ اس دن اچانک ہی تمہارا وہ ماموں میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا میں اپنی بھانجی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کسی راہ چلتے شخص سے، کیونکہ وہ ایک آوارہ اور بد کردار لڑکی ہے۔ مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی لڑکی بھلا کسی فقیر سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ ضرور وہ لڑکی نکاح کے وقت انکار کر دے گی یا گھر سے بھاگ جائے گی۔ یہی بات جاننے کے لیے میں جو ہی نکاح کرنے تمہارے گھر آیا تو حیران رہ گیا۔ جو لڑکی آوارہ اور بد کردار ہو وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوتی، لیکن تم نے جس خاموشی کے ساتھ ہاں کی تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ تم نہیں، تمہارے گھر والے قصوروار ہیں۔ تم تو میری زندگی میں کسی بہار کی صورت میں داخل ہوئی ہو۔ میں اپنی خاطر نہیں، تمہارے لیے اپنی زندگی ضرور بدل لوں گا۔ اب میں چپ چاپ سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی عجیب خواہش کا اظہار کیا اور کہنے لگی، کیا تم مجھے اس جنزاد بادشاہ سے ملوا سکتے ہو؟ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، کہنے لگا وہ ہر کسی کے سامنے نہیں آ سکتا، لیکن میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ تمہارے سامنے ایک بار خود کو ظاہر کرے۔ اور ہاں، جب میں اس کا کوئی کام کرنے جاتا ہوں تو اس کے دشمن جنزاد تمہیں ڈرانے ضرور آئیں گے، لیکن ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جنات بادشاہ بہت طاقتور ہے، کبھی بھی کسی خطرے کو ہمارے قریب نہیں آنے دے گا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام جلدی ہو تو اس سلسلے میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا، تو میں اس سے کہنے لگی کہ وہ عامل آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، لیکن مجھے نہیں۔ میں عورتوں کی بھیڑ میں جا کر بڑے آرام سے یہ کام کر سکتی ہوں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر میں اداس لہجے میں کہنے لگی، میں نے بھی اپنی زندگی میں کئی خواب دیکھے تھے، لیکن یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ میری شادی کسی راہ چلتے فقیر سے ہو جائے گی۔ لیکن اب مجھے اپنی زندگی خود بدلنی ہے۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ یوں اس چھوٹی سی جھونپڑی میں بھی بہار آ گئی تھی۔ اب میں اپنے رب کی رضا میں راضی تھی، جس نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک اچھا انسان تھا، لیکن اس نے خود اپنے نصیب کو بدلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھی۔ پھر دوسرے دن اس نے مجھے ڈھیروں کپڑے لا کر دیے، ایک بڑی سی چادر بھی لا کر دی، چوڑیاں، چپل، ہار، بندے اور نہ جانے کیا کیا۔ میں اس کی محبت پر شرمندہ سی ہو گئی۔ ابھی تک میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح وہ میرے لیے یہ سب چیزیں لایا تھا، بے اختیار مجھے اپنے دل میں اس کے لیے محبت محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے سرگوشی میں کہا کہ ابھی اس بستی کے لوگوں کے سامنے کسی بھی بات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ سب پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں بھی اس کی بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ دوسرے دن اس کی لائی ہوئی چادر اوڑھی اور دبے پاؤں اسی عامل کے آستانے پر جا پہنچی۔ میں جانتی تھی کہ جس طرح سے علاقے کی دوسری عورتیں اس کے آستانے پر جمع ہوں گی، اسی طرح میں بھی ان کی بھیڑ میں گھس کر بیٹھ جاؤں گی۔ پھر میں اندر تو چلی گئی، لیکن مجھے وہ انگوٹھی حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ خاموشی سے عامل کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے بیٹھی، وہ مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر میں خوفزدہ سے لہجے میں اس سے جھوٹ کہنے لگی کہ عامل بابا، میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں،
لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، میں بس آپ سے علاج کروانا چاہتی ہوں۔ اس نے میری بات سن کر سر ہلایا، پھر اپنا بھاری ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہر جمعرات کو آستانے پر آ جانا، اور ہاں ڈھیروں نوٹ بھی لے کر آنا، کیونکہ میں بغیر پیسوں کے کسی کا علاج نہیں کرتا۔ پھر اس کی مریدنی کہنے لگی جلد ہی تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، بس پیسے لانا نہ بھولنا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ صرف پیسوں کے لیے اپنا آستانہ چلا رہا ہے، جھوٹا سچا علاج کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اب میں بے بسی سے اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئی۔ دل میں بار بار یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ کاش میں اپنے شوہر کی مدد کر پاؤں، اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں کرنے کو تیار ہوں۔ دوسرے دن میں اپنا بھیس بدل کر اس علاقے میں جا پہنچی جہاں پر عامل کا گھر تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اس کی 2 بیویاں ایک بڑے سے گھر میں رہتی ہیں۔ وہ لوگوں سے خوب مال لوٹ کر دولت مند ہو چکا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگی کون ہو تم بی بی؟ میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں کہنے لگی کہ میں کام کے سلسلے میں یہاں آئی ہوں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں نوکرانی کی ضرورت تو ہے، لیکن ہم بغیر کسی جان پہچان کے تمہیں کیسے اس گھر میں کام کے لیے رکھ لیں؟ میں بے بسی سے کہنے لگی مالکن، میں ایک غریب عورت ہوں، دور کچی بستی میں رہنے والی، بھلے مجھے کم پیسے دے دینا لیکن مجھے سارے کام کرنے آتے ہیں۔ وہ اس بات پر خوش ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ پھر رات کو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں اس عامل کے گھر جا کر وہ انگوٹھی حاصل کروں گی، کیونکہ آستانے پر سب کے سامنے اس سے وہ انگوٹھی لینا بہت مشکل ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا میں کبھی بھی تمہیں نوکرانی نہیں بلکہ ایک ملکہ کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں عامل کے گھر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس کی بات پر ہنسی، کہنے لگی اگر جن ذات بادشاہ کا وہ کام ہو گیا تو وہ ہمیں مالا مال کر دے گا، پھر ہم دونوں مل کر عیش کریں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ایسے ہی کئی سپنے ہم نے اپنی آنکھوں میں سجا لیے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے تھے۔ سچ بات ہے کہ اگر دل میں محبت ہو تو انسان کو جھونپڑی بھی محل کی طرح لگنے لگتی ہے۔ پھر دوسرے دن صبح ہی صبح میں کام پر جانے لگی، میرا شوہر بھی اپنے کام پر چلا گیا۔ اب عامل کے گھر آ کر مجھے زندگی کے عیش و آرام کا پتہ چلا، کیونکہ جس طرح اس کی دونوں بیویاں مہارانی بن کر زندگی گزار رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا گھر نہیں بلکہ جنت ہے۔ یہ سارا مال و دولت اس عامل نے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ہی تو حاصل کیا تھا، اور اپنے بیوی بچوں کو خوب عیش کروا رہا تھا۔ میں چہرے پر نقاب لگائے سارا کام کاج کرتی رہتی، میں انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ پھر اس دن میں گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی جب عامل اس گھر میں آیا۔ عامل کی بیویاں دونوں اس کے آگے پیچھے پھرنے لگیں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ شاید وہ کپڑے تبدیل کرنے آیا ہے۔ ایک ایک کر کے اپنی ساری چیزیں اتار کر اس نے کمرے میں رکھ دی۔ تبھی میرا دل اچھل کر حلق میں آیا جب میں نے ایک سفید ہیرے کی انگوٹھی سامنے میز پر رکھی ہوئی دیکھی۔ اسی انگوٹھی کا ذکر تو مجھ سے میرے شوہر نے کیا تھا، تو کیا یہ وہی انگوٹھی ہے؟ دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر فوراً اسے حاصل کر لوں، لیکن عامل کا خوف مجھے اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ اب میں بے چین سی ہو کر ارد گرد چکر لگانے لگی۔ 2-3 دفعہ مجھے موقع ملا، لیکن نہ جانے کیسا خوف مجھ پر حاوی ہو جاتا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہو گئی۔ مایوسی سے واپس اپنی کٹیا میں لوٹ آئی جہاں پر میرا شوہر بھی آ چکا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آج مجھے پورا موقع مل گیا تھا، میں وہ انگوٹھی حاصل کر سکتی تھی، لیکن پھر اتنا ڈر لگا کہ میں نے اسے چھوا بھی نہیں۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اس لیے موقع دیکھ کر ہی وہ انگوٹھی حاصل کرنا۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا اور میں اس کی بات اچھی طرح سمجھ گئی، لیکن اس رات میں جھونپڑی میں سوئی جب مجھے کسی نے آواز دے کر اٹھایا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی تو حیران رہ گئی، میرا شوہر تو بے خبر سویا ہوا تھا۔ پھر مجھے آواز کس نے دی ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے ایک عجیب و غریب سا چہرے والا شخص بیٹھا تھا، لیکن اس کا لمبا چوڑا وجود اور گلے میں پہنا ہوا خوبصورت موتیوں کا ہار بتا رہا تھا کہ یہ وہ ہے جس کا ذکر میرے سامنے میرے شوہر نے کیا تھا۔ کون ہیں آپ؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا
کہنے لگا گھبراؤ مت لڑکی، میں جنات کا بادشاہ ہوں۔ پہلے صرف تمہارا شوہر میری مدد کر رہا تھا، لیکن اب جب تم بھی میری مدد کرنے کو تیار ہو تو میں تمہیں ایک راز بتانے آیا ہوں۔ تمہارے اندر کا ڈر تمہیں وہ انگوٹھی اٹھانے نہیں دیتا۔ میں اس گھر میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس شیطانی عامل نے نہ جانے کتنے جنزاد اپنی قید میں کر رکھے ہیں، لیکن اگر دوبارہ تمہیں وہ انگوٹھی اٹھانے کا موقع ملے تو میری ایک چیز اپنے پاس رکھ لو۔ اگر تم نے وہ چیز ان کے گھر میں رکھ دی تو وہ سب اسی وقت بے ہوش ہو جائیں گے، یوں تم بڑے آرام سے اپنا کام کر کے واپس آ سکتی ہو۔ پھر اس نے ایک شیشے کی بوتل میرے ہاتھ میں تھمائی، کہنے لگا جیسے ہی اس کا ڈھکن کھولو گی تو اس میں سے نکلنے والی خوشبو ان کے حواس پر چھا جائے گی، جس کے اثر سے وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوں ایسا موقع دوبارہ تمہیں نہیں ملے گا، لیکن یاد رکھنا یہ بوتل ٹوٹنی نہیں چاہیے اور نہ ہی اسے کسی اور کے سامنے کھولو گی۔ وہ جنات کا بادشاہ میری مدد کرنے آیا تھا۔ میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھنے لگی اور اپنے شوہر کو بھی یہ راز نہ بتایا۔ دوسرے دن پھر میں اسی عامل کے گھر کام کاج کرنے آ گئی، لیکن مجھے یہ موقع نہ ملا۔ اب میں مایوس سی ہو گئی۔ شیشے کی بوتل میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی تھی۔ ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے اور بادشاہ کی دی ہوئی یہ بوتل ضائع نہ ہو جائے۔ عامل ہر وقت وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن کر رکھتا تھا۔ جنات کی بادشاہ کی انگوٹھی پر وہ کس قدر قابض ہو چکا تھا، یہ کسی کی امانت تھی، لیکن اس نے ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ میں دیکھتی تھی کہ اس کے لیے یہ انگوٹھی بہت خاص ہے۔ پھر ایک دن میں نے سنا جب وہ اپنی ایک بیوی سے کہنے لگا کہ اس انگوٹھی کی میرے پاس آ جانے کی وجہ سے میری طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور آستانے پر رش بھی رہنے لگا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں جلد ہی اس شہر کا سب سے بڑا عامل بن جاؤں گا اور میری سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کی بیوی کہنے لگی ہاں، میں پھر دعا کرتی ہوں کہ جلد ہی تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ جو دوسروں کا مال دھوکے سے ان سے چھینتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھی۔ بالآخر میرے ہاتھ وہ موقع آ گیا۔ ایک دن عامل کی بیوی موجود نہ تھی، جبکہ دوسری مجھے گھر کے کام کاج کا حکم دیتی پھر رہی تھی۔ عامل جلدی گھر واپس آیا، اپنی بیوی کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ شاید اسے جلدی کہیں پہنچنا تھا، تبھی اس نے کپڑے بدلنے شروع کیے اور وہ انگوٹھی اتار کر میز پر رکھ دی۔ اب ایسا موقع دوبارہ میرے ہاتھ نہیں لگنا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ جیسے اس کی بیوی باہر آنے لگی تو میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن میں نے وہ شیشے کی بوتل نکالی اور پھر جیسے ہی اس کا ڈھکن کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ سوائے میرے وہاں پر کھڑا ہوا ہر شخص بے ہوش ہو گیا۔ وہ انگوٹھی سامنے جگمگا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ میرے قدم لرز رہے تھے کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ شکر تھا کہ گلی میں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ پھر جیسے ہی میں اپنی جھگی میں پہنچی، تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر آ گیا۔ میں نے اس کے سامنے وہ انگوٹھی دکھائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنی جلدی وہ انگوٹھی حاصل کر لی۔ میں نے اسے حقیقت نہ بتائی کہ ایک دن اس کا وہ جنزاد بادشاہ میرے سامنے آیا تھا اور اسی کی مدد سے میں نے یہ انگوٹھی حاصل کی ہے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ اب ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عامل ہمارے ٹھکانے کے بارے میں معلوم کر لے۔ شام کے سائے بھی پر پھیلانے کو تھے۔ جلدی جلدی ہم نے اپنا سامان سمیٹا اور یہاں سے فرار ہو گئے۔ پیدل ہی پیدل چلتے ہم اس جھگی بستی سے بہت دور نکل آئے۔ تھکن سے چور وجود لیے اب ہم اس گھنے جنگل میں آ گئے تھے۔ بھوک پیاس سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ پھر میرا شوہر سرگوشی میں کہنے لگا، ادھر ہی مجھے وہ جنات کا بادشاہ نظر آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ انگوٹھی لینے یہیں پر آ جائے۔ اب ہم دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں اس عامل کا کوئی آدمی ہمیں تلاش نہ کر لے، لیکن دور سے آتا ہوا ایک شخص نظر آیا جس کا وجود لمبا چوڑا تھا۔ پھر میں اس کی شکل پہچان گئی۔ یہ وہی جنات کا بادشاہ تھا جو اس دن میرے سامنے جھگی میں آیا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے اسے انگوٹھی پیش کی تو وہ نہایت خوش نظر آنے لگا۔ پھر اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے قبیلے کے ڈھیر سارے زیورات میرے شوہر کے حوالے کر دیے۔ پھر میرے شوہر سے کہنے لگا، تم نے اور تمہاری بیوی نے میری قیمتی انگوٹھی مجھے واپس دینے میں میری مدد کی ہے، اسی لیے اگر بعد میں بھی تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے تو بس ایک بار یہاں پر آ جانا، میں تمہیں اسی جنگل میں دوبارہ بھی ضرور ملنے آؤں گا۔ اب ہم اس ڈھیر ساری دولت کو لے کر شہر آ گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ راتوں رات ہماری قسمت بدل گئی۔ یوں میرے شوہر نے اس دولت سے کاروبار کر لیا۔
ہم نے اپنے لیے خوبصورت گھر خرید لیا۔ آج ہمارا اس شہر میں ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ چند سال گزرے تھے جب میرے شوہر شہر کا رئیس آدمی بن گئے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ایک جھگی میں گزارا تھا، جہاں میرا شوہر ایک بھکاری اور میں ایک بھکاری کی بیوی تھی۔ میں نے اس حال میں بھی شکر ادا کیا تھا اور اس حال میں بھی بہت خوش تھی۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چاہے تو وہ ذرے کو ہیرے میں بدل دے اور ہیرے کو مٹی میں۔ آج کوئی بھی بھکاری میری دہلیز پر آتا ہے تو میں کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی۔ جب میرے شوہر سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ سب آپ کو کس کے نصیب سے ملا ہے، تو وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ میری بیوی، جس نے مجھے جب قبول کیا تھا جب میں ایک فقیر تھا، اور آج یہ میری ساری مال و دولت اسی کی ہے۔ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اس کی محبت پا کر میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی ہوں۔ پھر کئی سال گزر گئے، آج میرے 2 بچے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ جا کر ماموں ممانی کا حال پوچھ کر آؤں۔ ان کا گھر بالکل خالی اور ویران پڑا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ سامنے ماموں بیٹھے تھے جو وقت سے پہلے بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، کیونکہ تمہارے جانے کے کئی دنوں بعد مجھے اسی لڑکے نے حقیقت بتائی تھی کہ اس لڑکی نے تو مجھے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں اسے بچپن سے چاہتا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے کہا کہ ماموں جو ہوا اچھا ہوا۔ آج میں اپنے گھر میں راج کر رہی ہوں۔ آپ نے میری قسمت کا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ مامی جو بستر کی مریض بنی ہوئی تھیں، معلوم ہوا کہ ان کے دونوں بیٹے شادی کر کے انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے، جبکہ ایک بیٹی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی وہ ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گی۔ میں نے مامی کا بہت اچھے ہسپتال سے علاج کروایا، کافی حد تک وہ ٹھیک ہو چکی تھیں۔ اب میں اپنی جنت میں بہت خوش ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن میں نے اپنے نصیب پر صبر کیا اور مجھے اس کا پھل رب نے بہت جلد عطا کر دیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔